الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ قدر کی آیت نمبر 3 روز سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور آیت کے سلسلے میں مفسرین نے جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم آگے چلتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ امام مالک نے موطا میں لکھا ہے کہ میں نے ایک قابل اعتماد عالم سے سنا جو کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں چونکہ تھوڑی ہیں، اس لیے دوسری امتوں کے اعمال کی تعداد کے برابر تو ان کے اعمال ہو نہیں سکتے تھے، ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شب قدر اٹھا لی گئی، تو فرمایا کہ جس نے ایسا کہا غلط کہا، یعنی شب قدر اٹھا لی نہیں گئی ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لی گئی۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان سب ایک جیسے ہے نہیں۔ شب قدر اگر اللہ پاک ظاہر کر دیتے تو کچھ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، تو کچھ ناقدروں کی ناقدری کی وجہ سے سزا ملتی تو سب کو مل جاتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا لیا کہ جو قدر کرنے والے ہیں وہ اس رات میں عبادت کریں گے، جو ناقدریں اپنا لوڈو کھیلیں گے۔ دونوں کو اختیار ہے۔ نزول قرآن کا عظیم الشان وقت فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن کا وقت نزول بھی عظیم الشان ہے۔ لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا ہے۔ تمام ممالک اور انسانوں کے متعلق سال بھر تک ہونے والے امور کو لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت مقرر کر دیتا ہے۔ تمام امور کا فیصلہ۔ حسین بن فضل سے سوال کیا گیا کہ کیا زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے تمام امور کا تقرر نہیں کر دیا ہے؟ حضرت حسین بن فضل نے جواب دیا بے شک کر دیا ہے۔ سوال کیا گیا پھر لیلۃ القدر کا کیا معنی؟ حضرت حسین نے کہا مقررہ امور کو ان کے مقرر اوقات کی طرف چلانا اور قضاء و قدر کو نافذ کرنا، یا آئندہ سال بھر تک جن امور کا واقع ہونا اللہ نے مقدر کر دیا ہے، شب قدر میں اس کی اطاعت ان ملائکہ کو دے دی جاتی ہے جس امور کا نفاذ وابستہ ہے۔ کل بھی کر دیا تھا میں نے کہ تقدیر کے 4 مراحل ہیں، اس میں آخری مرحلہ یہ ہے کہ لکھی ہوئی تقدیر فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت اکرمہ نے کہا مقررہ امور کا تقرر اور تمام امور کا انتظام نصف شعبان کی رات کو ہوتا ہے۔ زندوں اور مردوں کی فہرست بنتی ہے جس میں آئندہ سال بھر نہ بیشی ہوتی ہے نہ کمی۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ لکھا تو جاتا ہے لیلۃ البرات میں اور سپرد کیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں۔ حضرت اکرمہ کے اس قول کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو امام بغوی نے بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کی موتوں کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کو کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض آدمی نکاح کرتے ہیں، نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے مگر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، یعنی ان کو آئندہ شعبان تک اپنا مر جانا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے وہ نکاح کر لیتا ہے لیکن وہ آنے والے سال کی آخری تاریخ تک مر جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں شاید مقررہ امور کا جزوی طور پر کسی طرح کا تقرر نصف شعبان کی رات میں ہوتا ہو، اور تمام امور کا عمومی تقرر اور کارندوں کو ان امور کی تفویض یعنی ان کے سپرد کرنا
شب قدر میں ہوتی ہو۔ اللہ نے شب قدر کے متعلق فرمایا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سال بھر تک جو خیر اور شر، رزق، زندگی، موت، یہاں تک کہ حاجیوں کا حج، غرض جو بات ہونے والی ہوتی ہے وہ شب قدر میں لوح محفوظ سے نقل کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ نصف شعبان کی رات کو اللہ تمام احکام کا فیصلہ کر دیتا ہے اور شب قدر میں ان احکام کو فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، جیسا کہ امام بغوی نے نقل کیا۔ اس لیے 15 شعبان کو میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ ہمارے بعض اکابر کا مکاشفہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر مجدد الرسانی سید احمد سرہندی، میں نے پہلے سنا دیا تھا آپ کو کہ 15 شعبان کی شب تھی تو گھر آئے اور حضرت نے اپنے عالیہ سے کہا کہ اس شخص کا آج کیا حال ہوگا کہ جس کو آج یہ پتہ چل گیا ہو کہ اس کی فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت اس کی موت ہوگی۔ پھر مجدد صاحب نے کہا کہ لوگ بڑے عجیب ہیں، مکان کا نقشہ بناتے ہیں کہ مکان بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کہ وہ قبر میں اتر جائیں گے۔ جی تو بعض بزرگوں کا مکاشفہ بھی یہی ہے کہ 15 شعبان کو یہ امور طے ہو جاتا ہے اور لیلۃ القدر میں فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ آخری عشرہ میں خوب جد و جہد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نیند یا ذوف جسمانی وغیرہ سے مغلوب ہو جاؤ اور رات کو قیام نہ کر سکو تب بھی آخری ہفتہ میں تم مغلوب نہ ہو، یعنی آخری عشرے میں جو بھی ہو، بیماری ہو، ازاری ہو، پھر بھی تھوڑا اہتمام کرو، یعنی سوتے نہ رہو اور کوشش کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ شب قدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، لیکن اگر کوئی کمزوری یا مجبوری ہو جائے تو آخری ہفتہ میں اس کو نیند وغیرہ سے مغلوب نہ ہونا چاہیے۔ شان نزول ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں ہتھیار بند رہا، یعنی لیس رہا، ہتھیار سے لڑتا رہا۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا تو اللہ عز و جل نے یہ صورت اتاری کہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، یعنی اس امت کو اللہ نے دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات کو قیام کرتا تھا صبح تک اور دن میں دشمنان دین سے جہاد کرتا تھا شام تک، 1000 مہینے تک یہی کرتا رہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اس امت کے کسی شخص کا صرف لیلۃ القدر کا ایک رات کا قیام اس عابد کی 1000 مہینے کی اس عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے 80 سال تک خداوند ذوالجلال کی عبادت کی تھی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، تو اللہ نے اس کے بدلے میں لیلۃ القدر دے دیا۔ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل بن عجوز، حضرت یوشع بن نون علیہم السلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تعجب ہوا۔ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے اس جماعت کو اس عبادت پر تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ افضل ہے اس سے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے تعجب ظاہر کیا تھا۔ پس آپ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم پر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، یہ بابرکت مہینہ آ لگا، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے،
اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بد قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بد قسمتی سے بچائے بھائی۔ جی کیوں بد قسمت ہے؟ کہ اس رات کی عبادت 1 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ایک رات جگ کر کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کھو دینا یہ یقیناً انسان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمانداری اور نیک نیتی سے کرے اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دوستو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔